السلام علیکم۔ بہت دنوں کے بعد ہم ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو جہالت کی انتہا نہیں رہی ابھی۔ اللہ اس کے رسول کا فرق اب نہیں کر رہے لوگ، اللہ اس کے رسول کا فرق نہیں کر رہے، یعنی اللہ کے ساتھ ملا دینے والی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مناظرہ ہو رہا تھا علمی بحث پر، علم غیب کے متعلق اہل حدیث اور بریلوی میں لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا تھا۔ تو اہل حدیث بھائی نے کہا نبی کے علم غیب کے متعلق اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب مان لیا بھی جائے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت جو ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر دیا تھا، بکری کے ران کے اندر، گوشت کے اندر، تو آپ نے کھا لیا تو آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی کی نازل کی گوشت کے اندر۔ مصنف ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح در روایت ہے۔ وہ گوشت جو ہے پکار کر اٹھا، اے نبی آپ مجھے مت کھائیے، آپ مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو فوراً کھانا چھوڑ دیا، پھر بھی کچھ حصہ کھا لیا تھا۔ باجو کے صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے اسی وقت، جو ہے آپ کی فوت ہو گئی، آپ شہید ہو گئے۔ تو اس بات کو لے کر سوال کیا، تو اس میں بحث میں بریلی عالم نے کیا کہا، آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے، خود آپ سن لیجیے اس ویڈیو کو۔ جانتے تھے کہ اس میں زہر بھی ملا ہوا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا زہر کا اثر مجھے نہیں ہوگا۔ ہوا تھا بعد میں اثر نہیں ہوا تھا، موت ڈائریکٹ موت کے وقت ہوا تھا، تو بعد نہیں ہوا تھا۔ تو اس سے نبی یہ بھی جانتے تھے اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور میں اس کو کھاؤں گا تو یہ زہر میں ابھی کھاؤں گا لیکن مجھے کچھ نہیں ہوگا، موت کے وقت اس کا مزہ مجھے ملے گا تاکہ مجھے شہید کی موت عطا کی جائے۔ یہ کیسے ثابت کرو گے؟ آپ کے نبی کو معلوم بھی تھا؟ اس کی وجہ سے اس لیے مت ہو سکتی ہے نا، یہ نہیں پڑھا آپ نے فعل الحکیم ہے؟ میں یہ تو یار اللہ اور نبی الگ ہے کیا؟ اللہ اور نبی الگ ہے؟ الگ نہیں ہے کیا؟ کیسے اللہ اور نبی الگ نہیں ہے؟ کیسے؟ توبہ توبہ استغفر اللہ، اس میں توبہ استغفر اللہ کیسے ہوگا؟ سنا آپ نے؟ یہ شخص ایسا کہنے کے باوجود بھی کہ کہہ رہا ہے کہ اس میں توبہ استغفر اللہ کی کیا ضرورت ہے، اس میں نے غلط کیا کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں ایک ہی برابر ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں، بخاری اور جو ہے مسند احمد کی روشنی میں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایسا معاملہ پیش آیا تھا، کسی صحابی نے ایسا کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا غور سے سنیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو کچھ اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا ہے؟ صرف وہ ہوتا ہے جو یکتا و یگانہ اللہ چاہتا ہے۔ حدیث نمبر 10، مسند احمد۔ سفیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445۔ سنا آپ نے پیارے بھائیوں، سنا یہ کیسی جہالت ہے، اس کی گردن اڑا دیتے اگر عمر فاروق اس کے سامنے، عمر فاروق کے سامنے اگر یہ بات کرتے اس طرح کی کہ کیا میں نے غلط کہا ہے، استغفر اللہ، اور پھر کہتا ہے کہ استغفر کیوں پڑھ رہے ہو، میں نے غلط کیا کہا ہے۔ اللہ اس کے رسول کا ان کو مطلب ہی نہیں پتا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی شان میں اس طرح سے کیا کرتے ہیں، یہ بڑا چڑھا کے کہ اللہ کی جو صفت ہے اس کو ٹائٹل دیتے ہیں۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اس کو کبھی موت نہیں ہے، حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، اس کی ذات کی صفت ہے۔ اسی طرح جو ہے بنا آلے کی کیا کرتا اللہ پاک، جو ہے تمام کائنات کو احاطہ کیا، اس کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی کوئی بھی حدیث میں، کوئی بھی قرآن کی آیت میں اس کے کانوں کا ذکر پھر بھی وہ سنتا، یہ اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی اونگ نہیں آتی، اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، اس کو مصیبت حاجت نہیں آتی، وہ بے نیاز ہے، سارے سب اس کے مختار ہیں، فقیر ہیں۔ انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء،
لیکن ان صفتوں کو کس میں جوڑ دیا؟ ان تمام مخلوق. اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ہی عالم الغیب. اعلان کر دیجئے نبی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب. اسکرین پر آپ دیکھتے جائے کہ تمام دلائل میں رکھے ہیں. سورہ نمل میں باقاعدہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے ذریعے سے کہلوایا اے نبی اعلان کر دیجئے کہ زمین و آسمان میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. پھر بھی کیا کرتے اس کو شریک ٹھہراتے ہیں. اور اسی طرح کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب مان بھی لیا جائے گا کہ خبر والے تو انہوں نے کیوں زہر کھایا؟ تو یہ کہتا ہے کہ جانتے تھے پھر بھی کھایا. تم کس لیے کھایا؟ یہ کیسی موقف ہے؟ یہ کون سے موضوع سے تم نے کہا؟ کس ارادے سے تم کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے جان بوجھ کے کھایا؟ ہاں جان بوجھ کے کھایا تاکہ ان کو شہیدی موت ملے. تم بھی کھا لو اور کہہ دینا کہ اللہ کے دن کیوں تم نے کھایا کہ زہر کھایا؟ ہم تو شہیدی کی ارادے سے کھایا تھا. کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ایک دن, تو اچانک جو ہے آپ نے جوتیاں اتار دی, نالین اتار دیے, تو صحابہ نے اتار دی. تو بعد میں نماز کے فوراً بعد پوچھا تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی کیا. ارے لوگوں, مجھے تو جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ میرے پاؤں میں گندگی لگی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے مسجد میں گندگی لے کے گئے تھے. جب تم اگر ایسی باتیں کرو گی تو الزام آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, تمہارے نبی کبھی بہکے نہ کبھی بہکے, وہ تو صرف جو ہے خالص وہی کرتے ہیں, معصوم عن الخطا ہے. ان کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے الہام کرتا ہے دلوں میں, فرشتوں کے بھیج کر. سورہ جن میں اس کا ذکر ہوا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے غیب کی صفت صرف خاص اللہ کی ہے. لوگوں اس کے بعد کسی کو اپنے غیب میں صفت میں شامل نہیں کرتا, البتہ پسندیدہ پیغمبروں میں, صرف پیغمبروں کو. پھر بندوں کا ذکر نہیں ہوا اس میں. آج تو تم غوث کے لیے ٹائٹل دیتے ہو کہ ہمارے غوث بھی جو ہے جہاں سے ہو وہاں سے ہی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں, ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ غیب صرف اللہ کی صفت ہے, وہ کسی کو اپنے اس میں پارٹنر نہیں بناتا, البتہ پیغمبروں کو فرشتوں کے ذریعے سے ان کو الہام کر کے بتاتا ہے. جیسے کہ مدینے میں منافق تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں, اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم, اے نبی آپ نہیں جانتے جو مدینے میں منافق ہیں, ہم ہی نہیں جانتے. ایسا اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی جو ہے وہابی تھا, باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے. ہم غیب سے خبر دیتے, جب ضرورت ہوتی تب دیتے. جب پوری بخاری مسلم کتاب قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھو گے غور و فکر سے, تب پتہ چلے گا. نبی کو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو خبر دی گئی. مسجد نبوی میں جو ہے ایک عورت تھی جو کچرا صاف کرتی تھی, مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی, اس کو دفنا بھی دیا گیا تو مر گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد پتہ چلا, تو صحابہ سے آگے پوچھتے ہیں وہ عورت کہاں گئی, نظر نہیں آ رہی. تو آپ کے صحابہ نے کہا وہ تو فوت ہو گئی, اس کا انتقال ہو, اس کو دفنا بھی دیا گیا, مجھے خبر کیوں نہیں دی گئی؟ تو مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہو. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ بتاؤ اس کی خبر کہاں ہے, میں جا کے نماز ادا کروں. اس کے بعد جا کے وہ نماز ادا کر. اس سے پتہ کیا چلا نبی عالم الغیب تو دوسروں کو بلا کر لے کے جانے کی کیا ضرورت تھی. مثال کے طور پر میرے پاس جو اچھے پیر ہیں چلنے کے لیے پھرنے کے لیے, میں اگر لاٹھی کا سہارا لے کے چلوں تو لوگ مجھے بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے. میرے پاس جو بائک ہے پھر بھی اس کے بعد میں ایک چھوٹی سی بائک, اچھی بائک ہونے کے باوجود بھی سائیکل لے کے استعمال کرتا ہوں, تو یہ کیسا بیوقوف ہے, بائک ہونے کے بعد سائیکل استعمال کر رہا ہے. اسی طرح کا معاملہ ہے. نبی عالم الغیب ہے تو پھر فرشتوں کی جبرائیل علیہ السلام کو ضرورت کیا تھی؟ 70 قاریوں کو شہید کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں تھا. تو بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جو ہے خبر دی. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو, بہت سارے حوالے ہیں. حضرت امام حنبل فرماتے ہیں کہ بدعتیوں سے منہ نہ لگو, یہ کبھی جو ہے یہ حق بات قبول نہیں کرتے. جب بھی ان کے سامنے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے بات حدیث کہتے ہو, قرآن پڑھو قرآن. مطلب یہ حدیث پر عمل کرنے والی قوم نہیں ہے, حدیث پر عمل کرنے فرقہ نہیں ہے. ان کو اللہ اس کے رسول کی تمیز ہی نہیں ہے کہ فرق بتانے کی. اسی طرح کہ کہتے ہیں کہ قوالی سنے آپ نے شب معراج کی, وہ کہتا ہے قوال کہ جب اللہ کے نبی معراج میں گئے تو حضرت کی صورت کو دیکھنے گئے. حضرت توبہ استغفر, یعنی نبی کی صورت اللہ کی صورت ایک ہی ہے, نعوذ باللہ. اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال, اور اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. یہ اللہ کا فرمان ہے. غالب آ جاؤ, سدھر جاؤ. اسی لیے کیا ہے جیسے طوفان نوح آیا تھا اس دور میں, اس دور میں جو طوفان بیماریوں کی شکل میں آ رہا ہے, کئی جگہ جو باڑھ آ کے برباد ہو رہے ہیں, تمہیں جو سے کہ اللہ کا کھاتے ہو, اللہ کے ذات میں شریک ٹھہراتے ہو. اسی لیے اللہ فرماتا ہے اللہ کے کلمہ پڑھنے کے بعد, مومن ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ مشرک ہیں. یہی تو بات ہے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں, کمنٹس کریں, سبسکرائب ضرور کیجیے.